کسی نے کیا خوب کہا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ ایف ایس انٹرویوز کے ساتھ میں ہوں فیصل انصاری۔ آج میں آپ سے ملوانے جا رہا ہوں ایک کامیاب نوجوان محمد بھٹا سے۔ اپنے ابائی گاؤں مسالی گاؤں شام کی بھٹیاں کے لیے آخرکار کیا کرنا چاہتے ہیں، آئیے مزید جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ محمد بھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہے سر ہمیں بتائیے گا کہ محمد بھٹا صحیح معنوں میں ہے کون؟ سر محمد بھٹا جو ہے نا وہ ایک ایسا بچہ ہے جو کہ اپنی آبائی گاؤں شام کی بھٹیاں سے نکلا، پھر آگے کوئی اگلی منزل کا اسے نہیں پتہ تھا کہ اس نے کدھر جانا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جیسے جیسے اللہ پاک کی مدد ملتی گئی رستے کھلتے گئے۔ آپ سر ہمیں یہ بتائیں کہ شام کی بھٹیاں سے نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ سر اس کی جو بیسک ریزن تھی وہ میری ماحول اچھا نہیں تھا؟ نہیں سر ایسے کوئی، وہ تو گاؤں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بڑے اچھے اچھے لوگ پیارے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ۔ مین ریزن تھی وہ میری ایجوکیشن تھی، بس ایجوکیشن کے ہائر ایجوکیشن کے لیے میں وہاں سے نکلا، تو بس پھر وہ نکلا اور آگے پھر اللہ پاک نے جہاں پہ میں ابھی کرنٹلی ابھی رہ رہا ہوں بس پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا ہوں۔ اچھا محمد بھٹا، آپ بتائیے گا کہ جو تعلیم ہے، جو آپ کا جو مین خواب، جیسے آپ نے سٹارٹ اپ لیا تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کا خواب ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب آپ نے میٹرک کا امتحان دیا اس کے بعد کیا آپ کا خواب تھا، کیا کرنا چاہتے تھے؟ سر میٹرک کے بعد، کیونکہ میٹرک میں نے شام کی بھٹیاں اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے نا وہیں سے ہی حاصل کی۔ سر گورنمنٹ اسکول سے شام کی بھٹیاں سے میں نے میٹرک کرنے کے بعد پھر انٹر جو ہے نا میں نے الوارا والا خوہ جو ہے مراکہ کوارٹرز ملتان روڈ کے اوپر بالکل اسکول موجود ہے، وہاں سے میں نے انٹر کی۔ وہاں سے کرنے کے بعد پھر میں نے آگے فردر اپرچونیٹی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اب مجھے گریجویشن کہاں سے کرنی چاہیے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سر کہ لیبر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے مجھے جو ہے نا وہ گریجویشن کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی گئی، اسکالرشپ پرووائڈ کی گئی، اور ان کے انڈر آبزرویشن ہی میں نے جو ہے نا وہ بی بی آنر کیا کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس سے۔ اس کے بعد سر پھر اللہ پاک نے آگے تھوڑا سا 2-3 سال کے لیے میں اسٹک ہو گیا بیچ میں، کیونکہ مجھے کوئی اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی آگے پڑھنے کی۔ تو سر پہلے تو اس دوران کیا آپ کے دل کے اندر یا ذہن کے اندر کیا خیالات آتے تھے؟ سر یہی آتا تھا کہ 2 سال مس ہوئے ہیں آپ کے۔ جی ایگزیکٹلی سر، بیسیکلی اس کی مین ریزن تھی کہ میں گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا، تو بڑی ایفرٹ کی میں نے اس کے لیے، لیکن وہ خیر اللہ کو جو منظور تھا وہ نہیں ہو سکا میرا کام۔ پھر اس کے بعد سر میری پہلی جو پھر جاب لیکن مجھے مل گئی تھی، وہ لیوائس کی پروڈکشن ٹیم میں ایز اے امبیلشمنٹ آفیسر میں نے جوائن کیا، لیکن وہاں میرا دل نہیں لگا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اور پڑھوں آگے، وہاں پہ گزارا نہیں ہوا سر۔ اس کے بعد مجھے میرے بہت اچھے دوست تھے جو کہ سپیریئر یونیورسٹی میں آلریڈی جاب کر رہے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو اس طرح سے جو ہے نا سپیریئر یونیورسٹی اپنے امپلائیز کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر وہ آگے فردر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ سر پھر میں نے وہاں پہ اپلائی کیا، میری جاب ہوگی وہاں پہ، آفٹر 1 ایئر ورکنگ وہاں پہ مجھے جو ہے نا وہاں پہ پڑھنے کی اپرچونیٹی مل گئی، اسکالرشپ دے دی انہوں نے الحمدللہ۔ پھر میں نے وہاں سے ایم فل کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اچھا، آپ نے ایم فل کیا جی الحمدللہ، سپیریئر یونیورسٹی سے؟ جی بالکل الحمدللہ، اور الحمدللہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں وہاں کا، اور میرے خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا کہ کتنی محنت آپ نے کی، والدین کی کتنی دعائیں ہوں گی آپ کے پاس۔ اصل میں میرے خیال سے کہ نیت کا خلوص ہونا میرے خیال سے۔ سر ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اصول میں بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر نا آپ کے لوگوں کا اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ میرے پیرنٹس نے جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے مجھے دی ہے، میرے استاذہ کرام نے میرے اوپر بڑی اسٹرگل کی ہے اس چیز کے لیے، میرے دوستوں نے بہت وہ تب کی نا کہ آپ اس لائق تھے، جی ایسا بالکل نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے۔ اچھا، ایم فل کے بعد آپ بتا رہے تھے؟ سر ایم فل کے بعد الحمدللہ ابھی سپیریئر یونیورسٹی کے اندر ہی ہمارے ڈین صاحب ہیں سمی باجوہ صاحب، انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ ابھی اسکالرشپ پرووائڈ کی، کیونکہ سپیریئر یونیورسٹی کے اندر یہ ڈین اسکالرشپ موجود ہے، تو الحمدللہ مجھے پی ایچ ڈی میں اسکالرشپ مل چکی ہے۔ اب انشاءاللہ اپریل سے میری کلاسز اسٹارٹ ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ، آگے فردر انشاءاللہ میرے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی میں انسپائریشن اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پی ایچ ڈی آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ سر سپیریئر یونیورسٹی سے۔ سپیریئر یونیورسٹی سے جی آپ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، کلاسز جاری ہے؟
نہیں سر ابھی کلاسز تو اسٹارٹ ہونی ہے. ابھی تو کرنٹلی میرا کیس اپروو ہوا ہے وہاں پہ, تو اسکالرشپ میں میرا اسکالرشپ بھی بیس پہ ہی میرا ایڈمیشن ہو گیا پی آئی ڈی میں. تو ابھی انشاءاللہ اپریل سے نا کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی میری. یہ مسالی گاؤں شام کی بھٹیاں کا آپ نے نام جی لیا؟ جی الحمد للہ الحمد للہ. ان کے آبائی گاؤں مسالی گاؤں شام کی بھٹیاں کے اندر آپ یہ ایک ستارہ دیکھ لیں جو ابھی بھی چمک رہا ہے. تو آپ کے ذہن کے اندر خیال نہیں آیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی سفارش کی قلت پڑ گئی ہے, سفارش نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ماحول بنا تھا کسی بھی وقت؟ سر ایکچولی میں نا بالکل ایسے سچویشن جو ہے نا وہ ہر اسٹوڈنٹ کی لائف میں آتی ہیں. کبھی کبھار آپ کے پاس ریسورسز موجود نہیں ہوتے. کیونکہ آپ نے لانگ پیریڈ ایجوکیشن کے اندر پی ایچ ڈی تک آپ آ چکے ہیں. جی 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 الحمد للہ. سر ایکچولی میں نا ہماری ینگ جنریشن نا اس وجہ سے تھوڑا پیچھے رہ جاتی ہے کہ وہ اسٹرگل نہیں کرتے. اگر ہم اسٹرگل کریں تو اونیسٹلی ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے, صرف میں ایک پیغام اپنے لوگوں کے نام بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹرگل کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے. کیونکہ ہمارے ینگ جنریشن کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو وہ اسٹڈی چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن تھوڑی سی اسٹرگل اگر کنٹینیو رہے تو الحمدللہ اللہ پاک جو ہے نا راستے کھول دیتا ہے. مطلب جو والدین کے خواب ہوتے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں. الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں. میں وہی بیسیکلی والدین میں اس لیے والدین کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نا سپورٹ کیا کریں. اگر کبھی کبھار مشکل وقت آ جاتا ہے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو انسپائر کریں کہ وہ اسٹرگل کریں, وہ تھوڑی ٹرائی تو کریں ریسورسز فائنڈ آؤٹ کرنے کی. جب تک ریسورسز وہ خود کوشش نہیں کرتے, ایکچولی میں بچے خود کوشش نہیں کرتے, اگر وہ کوشش کریں تو سب کچھ مل جاتا ہے. الحمدللہ میں اگر آپ کو بتاؤں میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول سے کیا, انٹر گورنمنٹ اسکول سے کیا, اس کے بعد میں نے جو اپنی گریجویشن ہے وہ اسکالرشپ پہ کی, پھر پوسٹ گریجویشن میں نے اسکالرشپ پہ کیا, الحمدللہ پی ایچ ڈی بھی اسکالرشپ پہ ملا ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف کیونکہ اسٹرگل کرتا رہا ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے آج یہاں تک پہنچا دیا. اسٹوڈنٹ میرے خیال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں اس موقع کے اوپر کہ ریڈنگ کس وقت کرنی چاہیے, جو صحیح ٹائم ٹیبل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایکچولی میں بچہ جب کلاس لے رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بالکل اٹینٹیو ہو کے کلاس اٹینڈ کرنی چاہیے. اگر وہ کر لیتا ہے نا تو بعد میں صرف 10 to 20% جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے ریڈنگ کی. اور ریڈنگ کا جو ایکوریٹ ٹائم ہے نا وہ بیسیکلی جو فجر کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت ہمارا دماغ سب سے زیادہ چل رہا ہوتا ہے. تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ پیغام دیتا ہوں جب بھی آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد کوشش کریں. تو سب سے بڑا ہنٹ ہے یہ. جی 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 کیونکہ میرے ایک استاذہ کرام تھے, انہوں نے مجھے یہ ٹرک بتایا تھا کہ بیٹا اگر آپ چاہتے ہو نا کہ ایک دفعہ پڑھی ہوئی چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انہوں نے مجھے یہ ٹائم بتایا کہ فجر کے بعد آپ پڑھیں گے نا اگر تو وہ ایک دفعہ پڑھی ہوئی چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی, وہ کبھی نہیں نکلے گی. اچھا محمد بھٹا, ایجوکیشن تو آپ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی اس کی باغ دوڑ کے اندر ہے, اس کو حاصل کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ محمد بھٹا اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ سر اس کے علاوہ میں ہوم ٹیوٹر ہوں. ٹھیک ہے. میں جیسے یونیورسٹی سے فری کے آتا ہوں میں ڈفرنٹ لوگوں کے گھر پڑھانے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں ویکینڈ پہ اپنی کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتا ہوں, اپنے اسپورٹس کو. مطلب کہ اسپورٹ میں آپ کو کرکٹ پسند ہے؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. کرکٹ میں ایز اے بولر یا بیٹسمین؟ سر آل راؤنڈر ہوں, بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہوں, بولنگ بھی اچھی باری ملتی ہے نا؟ جی جی ملتی ہے بالکل ملتی ہے. تو بس اسپورٹس کیونکہ اسپورٹس بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر پورا ویک آپ نے پڑھنا ہے اپنی ریگولر پروفیشنل لائف کے اندر بزی رہنا تو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی کریکولم ایکٹیویٹی بھی نہ ہوتی رہنی چاہیے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اتنا کچھ آپ نے حاصل کر لیا, ابھی بھی منزل کی طرف گامزن ہے, محمد بھٹا کرنا کیا چاہتا ہے؟ سر ایکچولی میں آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر. میرے استاذہ کرام نے فرماتے تھے کہ بیٹا وہ قوم ترقی کر جاتی ہے جس قوم کے بچے جو ہے نا ٹیچر بننا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ وہاں حالانکہ پہلے میں بزنس مین بننا چاہتا تھا کہ میں بزنس کروں اپنا, لیکن جب میں نے ان کی بات سنی نا کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے بچے جو ہے نا ٹیچر بننا چاہتے ہو, تو پھر تب سے میں نے اپنا گول چینج کیا. وہ تقریباً میرے خیال سے وہ انٹر میں بات ہوئی تھی میرے سامنے, تو اس کے بعد سے پھر میں اپنا گول چینج کیا اور الحمدللہ میں تقریباً اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو چمکتا ہوا ستارہ نظر آؤں گا انشاءاللہ. جی جی ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ محمد بھٹا بتائیے گا کہ ماحول کا ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر کتنا کو اثرات نظر آتے ہیں؟ ہاں سر یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. ایکچولی میں آپ کے بچوں کا جو سوشل سرکل ہے نا, فرینڈ شپ زون ہو گیا, ٹھیک ہے, گھر کا ماحول ہو گیا, یہ والدین کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں جی ہمیں اپنے بچوں پہ نا بہت بھروسہ ہے جی وہ ایسا کام نہیں کریں گے, لیکن میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پہ لازمی نظر رکھیں جتنا مرضی آپ کو ٹرسٹ ہے.
کیونکہ ماحول کب آپ کے بچے کو امپیکٹ کرے گا آپ نہیں اندازہ لگا سکتے اس چیز کا. تو میں یہ والدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کی سوشل ایکٹیویٹی ہر طرح کی ایکٹیویٹی پہ ضرور نظر رکھیں. آپ یہ بتائیے گا کہ محمد بھٹا اگر ایجوکیشن میں نہ ہوتے تو دوسرا آپشن کیا تھا؟ سر ڈیفینیٹلی اگر ایجوکیشن میں نہ ہوتا میں تو سر کسی نہ کسی فیکٹری میں جاب کر رہا ہوتا. فوج میں ہوتے. ہاں ظاہری بات ہے سر, یہی کسی فیکٹری میں جاب کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ کرکٹ کے لیے میں نے ایفرٹ کی تھی آگے جانے کی. ایک دو دفعہ میں نے ٹرائل دینے کی کوشش کی, ٹرائل دیے بھی ہیں, لیکن سر وہ ایک ٹف جاب ہے. اس کے لیے جو ہے نا اپنے خوابوں کو نا اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو پھر اس لیے پھر میں نے ایک دو دفعہ ٹرائل دیے, میں نہیں کامیاب ہو سکا. پھر میں نے اپنے کو بیک اسٹیپ کیا. پھر میں نے کہا نہیں, اب اسٹڈی میرے پاس ایک وے ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے میں نے اپنے گولز اچیو کر سکوں. اب سے یہ کویشچن کرنے لگے ہیں کہ بچہ میٹر کرنا چاہے, کچھ کی خواہش ہوتی ہے میں نے آرٹس کرنی ہے, آرٹس میں میٹر کرنا ہے, کچھ کہتے ہیں ہم نے سائنس میں کرنا ہے, تو بیٹر آپشن کون سا ہے؟ سر ایکچولی میں نا دونوں بیٹر آپشن ہیں. سائنس ایک ہمیں میڈیکل کی اسٹڈی کی طرف لے جاتا ہے, انجینئرنگ کی اسٹڈی کی طرف لے جاتا ہے, لیکن جو آرٹس ہے وہ ڈفرینٹ بزنس کی بھی, مینجمنٹ کی بھی, ڈفرینٹ فیلڈس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. ایکچولی میں نا سر سب سے بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس ہمارے کر جاتے ہیں نا, جی سائنس ہی پڑھانی ہے جی بچے کو. انیسٹلی میں بتا رہا ہوں, میں آرٹس سے پڑھا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آرٹس سے میٹرک کیا ہے. تو آرٹس بھی کوئی اتنا بری فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے بھی کر کے آرٹس سے بھی میٹرک کر کے نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے میں انیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے آرٹس سے میٹرک نہ کی ہوتی تو میں بھی آج جہاں نہیں بیٹھا ہوتا. انیسٹلی بتا رہا ہوں. تو اگر آرٹس بھی کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے بچے کو, اور فورسفلی نا نہیں پڑھانا چاہیے بچے کو. بچے سے پوچھو بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. میرے پیرنٹس نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ بیٹا تم یہ کر رہے ہو, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. بالکل ایسی بات نہیں. ہمیشہ سے میں نے جو کہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, انہوں نے ادھر ہی مجھے سپورٹ کیا. تو میں پیرنٹس سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں, اور انشاءاللہ اس میں ان کو پازیٹیو. بالکل بالکل. اور اس میں جو آپ سائنس کے ساتھ کروا کے, بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے کہ کیا جو نا سائنس کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے. تو کیا پتا کہ وہ آرٹ سے کر کے جو آپ نے خواب ایک سوچا ہوا ہے وہ اچیو کر جائیں, اور میں بھی سائنس کے ذریعے وہ نہ کر سکیں. تو یہی ریزن ہے کہ میں نے بھی میٹرک جو ہے نا وہ آرٹس سے ہی کی تھی, اور اس کے بعد الحمدللہ میں تقریباً اپنے خوابوں کو اچیو کرنے کے نزدیک. آپ سر یہ بتائیں کہ ایک معاشرے کے اندر تعلیم کی کتنی ویلیو قدر ہے؟ سر بہت قدر ہے. میرے سے بڑے میرے کچھ نا اکثر معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ بچہ نہیں نہ سیکھتا, انہوں کسی میڈیکل سٹور تے پا دیو, اتنے لا دیو, اتنے لا دیو, فلاں جگہ لا دیو, نہیں پڑھتا تو انہیں اتنے لا دیو. اس حوالے نہ میں نے کویشچن کیا. ایسا صحیح سر. ایکچولی میں تعلیم کی نا معاشرے کے اندر بڑی قدر ہے, خاص طور پہ ٹیچر کی بہت قدر ہے. جو پڑھا لکھا بچہ ہوگا نا, آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قدر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, نہیں قدر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. سر قدر جو ہے نا, علم والے بندے کی نا ہر بندہ قدر کرتا ہے. میں جب بھی اپنے محلے سے گزرتا ہوں یا اپنی گلی سے گزرتا ہوں نا, تو مجھ سے بڑے لوگ نا اتنی میری عزت, اللہ کے ان پڑھ ہیں تو اتنی عزت کرتے ہیں, اتنے احترام سے ملتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. اور الحمدللہ میرے لوگوں نے میرے مشکل وقت میں بڑا مجھے سپورٹ کیا. سر ایکچولی میں آپ کو, اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سر ابھی ریسنٹلی میری ایک ویسکولر سرجری ہوئی میری لیگ کی. تو سر اس میں میرے لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹوڈنٹ بچہ ہے, یہ پڑھا لکھا بچہ ہے, ہمارا آنے والا فیوچر ہے. سر میری یونیورسٹی نے, سپیریئر یونیورسٹی نے بڑا سپورٹ کیا, میرے وہاں کے لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا, میرے ٹیچرس نے ہر مشکل وقت کے اندر وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. اگر میں ان پڑھ ہوتا, میرے پاس تھوڑا علم نہ ہوتا, تو میں جس طرح محلے میں ان پڑھ لوگ جو بچے ہوتے ہیں, شرارتی لوگ ہوتے ہیں, وہ گزرتے ہوئے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوتا. اور اب بھی مجھے اتنی سپورٹ نہ ملتی اگر میں تھوڑی تعلیم حاصل کرنے کی طرف نہ جاتا تو. آپ سر یہ بتائیے کہ دوستی کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ سر دوستی نا زندگی میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں اگر بتاؤں, جس طرح میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے جب مشکل وقت تھا, جب سرجری تھی, تو میرے دوستوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, لیکن ایک دوست کا دل مجھ سے دکھ گیا تھوڑا سا.
لیکن وہ بھی میرے لیے ایک ایسی سچویشن بن گئی کہ میں کچھ کر نہیں سکا وہاں پہ. پھر مجھے وہاں پہ خاموش رہنے بہتر لگا, کیونکہ اگر میں وہاں پہ کچھ بولتا یا کسی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی طرف جاتا تو شاید جو ہمارا فرینڈ اتنا اچھا جو فرینڈ شپ زون یا سرکل بنا ہوا تھا نا, وہ بکھر جانا تھا. تو لہٰذا مجھے اس پہ خاموش رہنا تھوڑا بہتر لگا. لیکن دوستی بہت ضروری ہے لائف میں, ٹھیک ہے. میرے مشکل وقت میں میرے دوستوں نے میرے گھر آ کے مجھے پڑھایا, ٹھیک ہے. میرے ٹیچرز نے مجھے گھر آ کے پڑھایا باقاعدہ. جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا وہاں پہ آ کے میری خدمت کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوستی سر بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس تعلیمی کیریئر میں میری دوستی کا بہت بڑا رول ہے. آپ سر بتائیے گا کہ تعلیم کا اتنا بڑا کیریئر آپ کا, اتنا سفر ہے, ان میں کوئی نہ کوئی پسندیدہ ٹیچر تو آپ کا ہوگا. جی سر, جی سر, الحمد للہ. ایک ٹیچر ہے موسٹ فیوریٹ ون اینڈ اونلی, میرے موسٹ رسپیکٹڈ میرے مرشد جناب سر شہزاد علی صاحب فرام سپیریئر یونیورسٹی. انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, ساری ریسرچ کا ورک انہوں نے مجھے سکھایا, ہر طرح سے اس بندے نے مجھے سپورٹ کیا. ایون میرے گھر آ کے مجھے پڑھایا, ٹھیک ہے. میں ہر جدھر بھی اگر میں تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ہٹا ہوں نا تو انہوں نے باقاعدہ پکڑ کے کھینچ کے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اس طرف نہیں, اس طرف جانا آپ نے, ٹھیک ہے. تو الحمد للہ بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک, انہیں لمبی زندگی دے. وہ آج بھی الحمد للہ میرے ساتھ ہے اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں. آپ سر یہ بتائیں کہ جو آپ کا آبائی گاؤں مسالی گاؤں شام کی بٹیاں, وہاں کے جو نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی سر, ان کے نام نا ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے نا والدین کی ریسورسز کی قدر کریں. اچھا, وہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی جی الحمد للہ, جب چاہیں انشاءاللہ. میں بہت جلد ایک کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے وہاں پہ ایک ٹریننگ بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں. مسالی گاؤں شام کی بٹیاں میں؟ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. وہاں پہ 1-2 سکولز ہیں, میرے ٹیچر بھی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہاں پہ میں باقاعدہ بچوں کی جو نا برین اسٹارمنگ کروں گا اور وہاں پہ بچوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو کتنی زیادہ اپرچونیٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی مارکیٹ کے اندر. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں میں. انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ. آپ سر آخری کویشچن آپ سے یہ ہے کہ دیکھنے والی آڈینس ہماری, ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سر میں میسیج ان کے نام صرف ایک ہی دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ اپنے نوجوان لوگوں کو کہ اسٹرگل نہ چھوڑیں. زندگی میں مشکل حالات بھی آئیں گے, دوست بھی چھوڑ کے جائیں گے, رشتہ دار بھی چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ کامیابی جو ہے نا وہ بگ سیکریفائسز مانگتی ہے, ٹھیک ہے. تو میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ایفرٹ نہ چھوڑیں. مشکل وقت سدا نہیں رہنا, ٹھیک ہے. آج ہے کل نہیں ہے, پیسہ آج ہے کل نہیں ہے, لیکن جو آپ کی تعلیم ہے نا وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں ایک یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اسٹڈی کیریئر کے اوپر ہیں تو کوئی بات نہیں, اپرچونیٹیز ملتی ہیں, صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے, صرف آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ سر. آج کے ہمارے مہمان تھے محمد بھٹا. ان کی آپ نے کہانی سنی, سبق آمیز ان کی کہانی ہے. تو ان کے ساتھ جتنا بھی معاملات تھے, مسئلے مسائل زندگی کے اندر آئے ہیں, انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے. آج کا انٹرویو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے زندگی اندر کرنا کیا ہے. آج ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ان کے آبائی گاؤں مسالی گاؤں شام کی پٹیاں کے جو نوجوان ہیں ان کو فخر محسوس ہو کہ یہاں سے ہمارا بھائی, ہمارا دوست کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے. اب مجھے بہت فخر محسوس ہوا ہے کہ بھائی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو یہ میرے لیے بھی باعث فخر کی بات ہے. اپنے میزبان فیصل انصاری کو کیمرہ مین صدام انصاری کے ساتھ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.